انہوں نے ایک شعر لکھا کہ جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، ارے دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے، ارے دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے۔ اور چاند پہ پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، چاند پہ پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، ارے آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے۔ چاند پہ پہنچ کر تم کیوں غرور کرتے ہو، ارے آمنہ کے بیٹے کی عرش تک رسائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف اہل علم اور اہل فکر لوگوں کی طرف سے کہ ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے لائے مذہب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، ارے جن کے لائے مذہب نے بیٹیاں بچائی ہے، متفق خدائی ہے، ارے دیکھو ان کے بستر کو صرف ایک چٹائی ہے، جن کی بادشاہت پر متفق خدائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر نبی نہ ہوتے تو بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے کون بچاتا؟ اگر نبی نہ ہوتے تو ان بیٹیوں کو رحمت کون کہتا؟ اگر نبی نہ ہوتے تو آج عورتوں کو سماج میں وقار اور عزت کون دلاتا؟ سبحان اللہ۔ کون دلاتا؟ نبی نہ ہوتے تو آج شراب جیسی خراب شے سے ہمیں کون بچاتا؟ نبی نہ ہوتے یار تو ماں کے قدموں میں جنت کون بچھاتا؟ کون بچھاتا؟ آج میں نوجوانوں سے دو تین باتیں ضرور کروں گا، ضرور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ اے میری شریک حیات، وہ جو کر رہا ہے یہ اس کا کردار ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس جلسے سے آپ کو سیکھ کے جانا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کو گالیاں دے رہا ہے مگر آپ تھوڑا صبر کر دیجیے، وہ چاہے آپ کا کوئی پڑوسی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، صبر کیجیے، جب اس کا دل دماغ ٹھنڈا ہو جائے نا تو جائیے سلام کیجیے، خبر و خیریت پوچھیے، خیریت سے ہے؟ بہت غصہ میں تھے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ارے غصانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ہیں
اور آپ میرے ہیں، ہے نا؟ صاحب سرکار نے فرمایا کہ اخلاق وہ تلوار ہے جو بڑے بڑے بہادروں کے سر کو قتل کر دیا ہے۔ اخلاق، آپ خبر خیریت پوچھ لیں، دیکھیں وہ شخص کل سے آپ سے پیار کرنے لگے گا۔ روزانہ ایک روز امام اعظم ابو حنیفہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا، رات کچھ زیادہ ہو گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا بات ہے کہ آج میرا پڑوسی مجھے گالی نہیں دے رہا؟ آج میرا پڑوسی مجھے یہ آپ بھی کہیں گے حضرت یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ دیکھیے کیسے کچھ دوست جو ہوتے ہیں نا بڑے محلگو ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب لوگ مجھے مفتی صاحب ہی کہتے ہیں، جو میرے بڑے پرانے دوست ہیں میرے نام سے بھی پکارتے ہیں تو ان کی اس میں محبت جھلکتی ہے، اس میں پیار جھلکتا، اس میں اس کا خلوص ہے، وہ جانتا یہ میرا دوست میرا بچپن کا ساتھی ہے۔ دوست مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری اس علاقے میں میرے غیر مسلم دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، دکھ سکھ میں وہ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ آپ رشتہ کیسا نبھاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھیں۔ پوچھا، بیوی نے کہا کہ آج پولیس والے آئے تھے اور کسی جرم میں اسے پکڑ کے لے کر چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا چہرہ لال ہو گیا، کہا میری شریک حیات میرا پڑوسی گرفتار ہو کر چلا گیا، تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کہا اگر بتاتی تو کیا کرتے؟ کہا میں اسے چھڑا کر لاتا۔ آہا کیا محبت ہے، کیا اخلاق ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم تو اس میں خوش ہیں کہ جب میرا بھائی پریشان ہو، برا مت مانیے گا، آج ہم لوگ کسی کی ترقی سے خوش نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب فلاں بہت اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے اور اچھا کرے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بھی میری طرح ہو جائے۔ ہم دوسروں کی خوشی سے خوش نہیں، ہم بلکہ دوسروں کے غم سے خوش ہیں، دوسروں کی دکھ سے خوش ہیں۔ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق اور کردار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات گزارتے ہیں عبادت میں۔ بیوی نے کہا حضور کھا لیجئے، کہا میں کھا لوں، نہ جانے میرے پڑوسی نے کھانا کھایا کہ نہ کھایا۔ پانی پینے کا نہیں پی سکتا، صبح کو کھانا لیا پانی لیا، جیل داروغہ جیل کے پاس گئے۔ جب حضرت گئے تو داروغہ جیل نے کہا حضور آپ کیسے آ گئے؟ کہا میرا پڑوسی تمہارے قید خانے میں ہے، اسے چھڑانے کے لیے آیا۔ داروغہ جیل نے کہا حضور کہاں وہ اور کہاں آپ شرابی پاپی اس جاہل اور اس بدبخت شخص کو چھڑائیں گے؟ انہوں نے کہا سنو، وہ شرابی جواری بد کردار گناہگار بعد میں ہے، وہ میرا پڑوسی پہلے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا پڑوسی پہلے، وہ میرا پڑوسی پہلے ہے۔ میں شرابی جواری کو چھڑانے نہیں آیا، میں اپنے پڑوسی کو چھڑانے آیا ہوں، میں اپنے پڑوسی کو چھڑانے آیا ہوں۔ کہا حضور جب آپ چھڑانے آئے ہیں تو آپ اس کی ضمانت لیں گے؟ کہا میں لوں گا کیونکہ میرا پڑوسی ہے۔ اللہ اللہ، داروغہ جیل گیا، جا کر کہا چلو تیری ضمانت ہو گئی۔ اب تو اس نے کہا میری ضمانت کون کرائے گا؟ بیوی تو نہیں کرائے گی اس لیے کہ میں تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتا، میرے بچے رشتہ دار نہیں کرائیں گے اس لیے کہ سب مجھ سے گھرنا اور نفرت کرتے ہیں۔ آخر اس زمین پہ کون انسان ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا تجھے مبارک ہو، تیری ضمانت وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ جسے میں پوری رات گالیاں دیتا تھا وہ میری ضمانت کرانے آیا ہے، یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب جیل سے باہر نکلا امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے تھے، پانی لیے کھانا لیے، کہا پہلے تو کھا پی لے، میں تیری وجہ سے رات پر نہیں کھایا۔ اس نے ہاتھ پکڑے چوم لیے،
کہا حضور کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے یہ بتائیے آپ کا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، میں دوسرے دھرم سے بلانگ کرتا ہوں، میں آپ کو روزانہ نفرت کی وجہ سے گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، لیکن آپ میری بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے بھی تھے، آپ میری رہائی کے لیے آ گئے۔ کہا سنو تم نے جو کیا یہ تمہارا کردار ہے اور میں جو کر رہا ہوں یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ اس نے کہا حضور جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کے نبی کتنے اچھے ہوں گے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام پھیلانے کے لیے بہت بڑے تبلیغی اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہماری طرح جبہ اور امامہ کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، بلکہ اسلام پھیلانے کے لیے اخلاق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اگر اخلاق مصطفیٰ کو اپنا لے تو کوئی ماں بھوکی رہے گی، ارے بولا لو، کوئی ماں بھوکی رہے گی، کسی بیوی کو تکلیف ہوگی، کوئی بھائی پیاسا رہے گا، کوئی غریب سماج میں ننگا رہے گا، اے لوگوں پھر کیوں اس نبی سے دور بھاگ رہے ہو، کیوں اس نبی کے دامن کو نہیں تھام رہے ہو، کیوں اس نبی کے قریب نہیں آ رہے ہو، کیوں اس آمنہ کے لال کے دامن کو نہیں تھام رہے ہو، جس نبی نے ہمیں شعور زندگی دی ہے، جس نبی نے ہمیں شعور بندگی دی ہے۔ آج کے اس جلسے میں سلطان رضا آپ سے بتانا چاہے گا، بتاؤ ہم سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ہاتھ اٹھا کر بولے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے نا، قبر میں جانا ہے نا، اور قبر میں کون تشریف لائیں گے؟ ارے حضور آئیں گے۔ قبر میں کون آئیں گے؟ قبر میں کون آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے قبر میں کون آئیں گے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات، آج کی شب ہے۔ یہ جو قبر میں ہم جائیں گے نا تو آپ کی بستی یا میری بستی کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر حضور آئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کیا؟ کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے؟ مگر ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں جتنے مردے دفن ہوئے ہیں اتنی بار مصطفیٰ ہماری بستی میں بھی آئے ہیں، ہماری قبرستان میں بھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج کل لوگوں کو ایک بیماری ہے، لوگ عشق کی نظر سے نہیں تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اگر ہمارا نظریہ عشق والا ہو جائے، ہمارا نظریہ محبت والا ہو جائے، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوگی، کچھ تو۔ امام غزالی کی بارگاہ میں سنیے حضرت بہلول دانا سے ہارون رشید نے پوچھا، غور سے سنیں گے، کہا حضور چور کی سزا کیا ہے؟ بہلول دانا سے ہارون رشید نے پوچھا حضور چور کی سزا کیا ہے؟ کہا اگر چور، اگر چور مجبوری میں چوری کرے تو بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ اس نے رعایا کا خیال کیوں نہیں کیا۔ سمجھ گئے بات؟ کسے سنا رہے ہیں؟ ارے کس کو مسئلہ سنا رہے ہیں؟ بادشاہ کو۔ کسے مسئلہ بتا رہے ہیں؟ اگر چور بوجہ مجبوری چوری کرے، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، تو بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور شوق سے اپنی دولت بڑھانے کے لیے چوری کرے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
चोर का हाथ काट दिया जाए, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। इसलिए हमें हर चीज में निगेटिव देखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव देखिए। अब कब्र में कौन आएगा? मुस्तफा आएंगे। अब ईमानदारी से बताइए, आज हम लोगों ने कब्रिस्तान के राह को सजा दिया है, क्यों? ताकि जब फातिहा पढ़ने जाए तो राह में उजाला ही उजाला हो। अब गौर से सुनिएगा, हम लोग अपने घरों को सजा देते हैं ताकि रूहें आती हैं, लेकिन रूहों के लिए लाइट और रोशनी का कोई मतलब नहीं, बल्कि आज की रात हमारे बच्चे जब कहीं जाएंगे कब्रिस्तान तो आने जाने में घर तक उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसे बात लोग कहते हैं कि कोई दिवाली में सजा रहा है तो कोई शब बरत में सजा रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ इसलिए आज रोशनी का इंतजाम ज्यादा कर देते हैं ताकि राह चलने वालों को परेशानी नहीं हो। लेकिन अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, हम लोग जब कब्र में जाएंगे और हमारे जाने के बाद कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, उसके बाद हुजूर आएंगे, तो हम अब इतनी जल्दी अपनी कब्र को कैसे सजाएंगे? हुजूर आने वाले हैं ना, अभी सुन रहे थे ना शायरी है ना, हुजूर आ रहे हैं, सजान है ना, सोरा पढ़ते हैं ना, गलियों को सजाओ, चमन को सजाओ, हुजूर आ रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, कब्र में हुजूर आएंगे तो हम कब्र को कैसे सजाएंगे? क्या पेपर लाइट लेकर जाएंगे, रोशनी लेकर जाएंगे? हम कब्र को सजाएंगे कैसे? हम तो आशिक है ना। तो कब्र को सजाने के लिए कब्र साहब दुनिया की पेपर लाइट की रोशनी से मनोवर नहीं होगा। कब्र को रोशनी की कब्र को सजाना है तो नमाज की बरकतें लेकर जाइए, नमाज के नूर से कब्र चमकेगी। साहब कुरान की तिलावत के नूर से कब्र चमकेगा। याद रखिए, रमजान के रोजे के नूर से कब्र चमकेगा, ज़कात की बरकतों से कब्र चमकेगा। हमने गुनाह किए हैं, आज की रात बड़ी प्यारी है। हम शराबी हैं, शराब पीने से तौबा कर लीजिए। हम ज़ानी हैं, ज़ना करने से तौबा कर लीजिए। हम जुआरी हैं, जुआ खेलने से तौबा कर लीजिए। हम बदअखलाक बदकिरदार हैं, साहिबों तौबा करो। आज तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मांगेंगे कयामत में अगर मांग गया। इसलिए कि उस वक्त तक हमारी बख्शिश नहीं होगी जब तक हम ये तौबा न कर ले। मौला, हम तौबा करते हैं, आज के बाद माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। हम तौबा करते हैं, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, ज़ना नहीं करेंगे। ए मौला, तेरी जैसा और खुशनुदी के लिए जब जब आजान होगी हम नमाज की तैयारी में लग जाएंगे। फज्र को सजदों से आबाद करेंगे, ज़ोहर असर मगरिब और इशा को सजदों से आबाद करेंगे। बेटों को भी नमाजी बनाएंगे, बेटियों को भी नमाजी बनाएंगे। मौला, तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, हम अपनी शादी में और बच्चों की शादियों में कभी जहेज नहीं मांगेंगे। ये मौला, शरीयत पे अमल करेंगे। कसम खुदा की, जब हम तौबा करेंगे फिर दुआ मांगेंगे। मौला, ये मौला, आज शबे बरअत की रात है, आज छुटकारे की रात है। मौला, एक बात पर बरदिगारा, इस सब में हमारी बख्शिश कर दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे भाई बहन को बख्श दे। ये मौला, हमारे तिजारत में कमी आ गई है। मौला, तू इस सब के सदके में हमारी तिजारत में बरकतें दे दे, हमारी रमजान को मुनव्वर कर दे, हमारी बीवियों को हसीनो जमील कर दे, हमारे बच्चों को तंदुरुस्त और तवाना कर दे, हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे दे। कसम खुदा की, जब बंदा तौबा करके दुआ करेगा, उठने से पहले उसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक शबे बरअत की सदके में तेरी हर रात अच्छी और चमकीली हो जाएगी। एक शबे बरअत के सदके में हर रात अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, बारहा मैं कहता भी हूँ और आज भी आपसे कह रहा हूँ, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, आज अगर बेटा पढ़ने के लिए न जाए ना तो बाप नाराज हो जाता, नहीं पढ़ेगा जाहिल बनकर रहेगा, तेरी दुनिया खराब हो जाएगी। बेटी अगर पढ़ने न जाए, माँ नाराज हो जाती है, बेटी जाहिल बनकर रहोगी, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मैं कहूँगा, हाँ हाँ, कॉलेज में भी पढ़ाइए, स्कूल में भी पढ़ाइए, जहाँ पढ़ाते आप पढ़ाइए, मगर जब फजर की आजान होना तो खुद भी बेदार होइए और बेटे को भी जगाइए। बेटा उठ, नमाज पढ़, जाइए जाइए जाइए, जरूरत से हो क्या, जाइए।
جائیے ٹھنڈی کا موسم ہے کسی کو روکیے مت یہ جلسہ کافی دیر تک چل گیا ہے نا کافی دیر تک الحمدللہ یہ حضرت کا خلوص ہے حضرت کی محبت ہے وفا ہے نا ظاہر سی بات ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ خلوص اور وفا آپ اپنے بیٹیوں سے کہیں بیٹی یاد رکھنا آپ نے دیکھا ہوگا نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے نا مچھلی جل کی رانی ہے اور جیون اس کا پانی ہے سارے بچوں کو کس نے یاد کرایا بولیے کس نے یاد کرایا ہم لوگوں نے ماں باپ نے یاد کرایا مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے میں نے کچھ بچوں سے پوچھا یہ بتا کہ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو کیا ہوگا اس نے کہا اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا گیا تو مچھلی مر جائے گی میں نے کہا اچھا مچھلی اور پانی کا رشتہ بڑا ہے میں نے کہا اگر ہم مچھلی کو پانی سے نکال دیں تم کیا کرو گے کہا مچھلی کو اٹھا کے پانی میں رکھ دیں گے میں نے کہا آج سے 1450 برس پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا المومنو فی المسجد کالسمک فی الماء مومن کا رشتہ مسجد سے ایسے ہے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہے ایسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ایسے مومن مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اے میری ماں بہنوں تیرے دیے ہوئے پائل سے یہ مسجد بنی ہے تیرے شوہروں کی کمائی سے یہ مسجد بنی ہے اپنے بیٹوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا بیٹیوں کو اٹھا بیٹیوں کے ساتھ تو گھر میں نماز پڑھ اور شوہر اور بچوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیج جو خدا کے گھر کو بھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا سبحان اللہ بتائے بچوں کو بیٹا یاد رکھنا اگر پڑھے گا نہیں نا تو دنیا برباد ہو جائے گی اور نمازی نہیں بنے گا تو آخرت برباد ہو جائے گا بولیے ایسا ہونا چاہیے ہاتھ اٹھا کر بولیے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہر گھر میں ماحول بنائیے آخری پیغام قوم کی بیٹیوں کے نام آخری پیغام میری تقریر ختم میری قوم کی شہزادی اور سلطان رضا تجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہیں محبت سے کہیں گا دیکھو یہ جو حیا کی چادر تمہارے سر پر ہے نا اسے زندگی میں کبھی اترنے مت دینا تم اپنے آپ کو پہچاننا تم کیا ہو جانے دو یہودیوں کے پاس بہت دولت ہے تیرے کالج میں کسی آوارہ لڑکے کے پاس بہت وی آئی پی گاڑی مرسیڈیز کار بلیٹ اور بہت قیمتی موبائل ہو سکتا ہے لیکن اس کی دولت پہ نظریں نہ ڈالنا غربتی میں بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا عزت کا دولت ہو سکتا ہے ماں باپ سے تجھے نصیب نہ ہو شوہر سے نصیب ہو جائے شوہر سے نصیب نہ ہو تیری اولاد سے نصیب ہو جائے اور تینوں سے نصیب نہ ہو پھر بھی تم نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو مرنے کے بعد تجھے جنت نصیب ہوگی جہاں ہر خواہشیں تیری پوری ہو جائے سبحان اللہ ہر خواہشیں اس لیے کسی کے ساتھ کبھی لیونگ ریلیشن شپ میں نہ جانا کسی کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پہ یارانہ مت کرنا سنو یاد رکھنا میری بات تجھے بری لگ سکتی ہے لیکن فقیر تجھے یہ پیغام دے گا اسے زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا آوارہ لڑکیوں کی صحبت سے بچنا جو تجھے ناچنے والی بنانا چاہتی ہے جو تجھے پھٹا ہوا جنس پہننے والا بنانا چاہتی ہے جو چاہتی ہے تو بھی ان کی طرح آوارہ ہو جائے کالج کی تیری سہیلیاں جب تو نقاب پہن کر جائے گی نا اور دوپٹہ باندھ کر قاعدے سے تو کہیں گی تم اولڈ ماڈل ہو پرانے خیال کی لڑکی ہو تو سیدہ خاتون جنت کی خادماؤں ان سے کہنا ہاں ہاں یہ نیو فیشن اور یہ نیا زمانہ اور جینس پھاڑ کر تیرا جسم دکھانا یہ تجھے مبارک ہو ہم خاتون جنت کے ماننے والے ہیں پھٹے ہوئے دوپٹے میں 72 پیوند لگا کر اپنے زلفوں کی پردہ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا سیدہ خاتون جنت کی سنت ہمیں مبارک ہو میری قوم کی بیٹیوں پھٹے ہوئے دوپٹے میں بھی پیوند لگا لینا کہنا عزت اس میں ہے آپ اس میں ہے کسی آوارہ کی دولت پہ نہ جانا
اور کبھی زندگی میں لباس پہننا تو اس لیے نہ پہننا، زمانہ دیکھے گا یہ گناہ ہے اس لیے پہننا، شادی شدہ نہیں ہوں میری ماں دیکھے گی خوش ہو جائے گی، میرا باپ دیکھے گا خوش ہو جائے گا، میرا بھائی دیکھے گا مسکرائے گا، اور جب شادی بیاہ ہو جائے تو شوہر کی رضا کے لیے سجنا سورنا تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اگر زمانے کو دکھانے کے لیے پہنے گی تو جب تک پہنی رہے گی ایک ایک لمحہ تجھے گناہ ملتا رہے گا، لیکن جب تو صرف اس لیے لباس پہنے گی یہ بالی میرے شوہر کو پسند ہے، یہ کپڑا میرے شوہر کو پسند ہے، تو جب تک پہنی رہے گی ایک ایک لمحہ تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میں کہوں گا آپ جہاں پڑھتی ہے پڑھے، مگر زندگی میں کبھی عزت کا سودا نہ کرنا، کبھی زندگی میں کسی کے لیونگ ریلیشن شپ میں نہ جانا۔ آج ہم بھی آپ سے بھی میں کہوں گا بیٹیوں کو بچوں کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو باوقار بنانا چاہتے ہیں تو دارالعلوم کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامک ماڈل پلے اسکول ان علماء کی قیادت میں کھولیے، ماسٹر بھی رکھیے، حافظ اور عالم بھی رکھیے۔ جو پیسہ ہم اسکولوں میں خرچ کرتے ہیں ہم اپنے نظام کے تحت اپنا اسکول بنا کر کم سے کم 3 سال پڑھائیے تاکہ ہر بچہ بچی اسکول میں جانے سے پہلے اسلامی تعلیم سے آشنا ہو جائے، بچوں کو یہ پتا چلے کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، عزت کیا ہے، آبرو کیا ہے۔ میری دعا ہے مالک مولا آپ لوگوں کی شب برات کو قبول فرمائے، اور شب برات یہ نہیں ہے کہ پورا ایک دم حلوہ بنایا اور کھا کر ہاسپٹلائز ہو گئے، بریانی کھا کر سانس لینے کی جگہ نہیں رہی۔ آج جو آپ لوگوں نے شب برات منائی آپ لوگوں نے زیادہ نہیں کھایا پیا، اس نفس کو بھوکا رکھیے تاکہ لذت ملے۔ کھانے پینے کے لیے تو ہر رات کافی ہے، اور آپ سے بھی میں کہوں گا اگلی شب برات آئے نا تو یوں تیاری کرے، کہہ دے سب سے قرآن پڑھو اور حلوہ بنے گا، سرکار کو میٹھا پسند ہے، سرکار کو میٹھا پسند ہے، حلوہ بنے گا، دعا کریں گے، مگر حلوہ مختصر بنے گا۔ کتنا بنے گا؟ مختصر، کھانا مختصر۔ مغرب بعد نماز سے فارغ ہو کر سب مل کر فاتحہ کرو۔ فاتحہ کیا ہے میاں؟ مولوی صاحب کا انتظار کریں گے، حافظ علی اکبر صاحب نہیں آئیں گے تو فاتحہ نہیں ہوگا، یہ آ جائیں گے تو فاتحہ اور اچھا ہو جائے گا، اور نہیں بھی آئے تو ٹینشن نہیں ہے۔ ان کو بھی اپنے گھر موقع دیجئے اور آپ سب بیٹھ جائیے، بیٹا بیٹی ماں باپ سب، کسی سے کہیے سورہ فاتحہ پڑھو، کسی سے کہیے سورہ کافرون پڑھو، کسی سے کہیے سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ کافرون سمجھتے ہیں نا، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص پڑھو، کسی سے کہیے سورہ فلق پڑھو، کسی سے کہیے سورہ ناس پڑھو۔ پڑھ لیے؟ ہو گیا۔ اب کہیے سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ہے نا؟ اور بوڑھی ماں سے کہیے آج امی تم ہی دعا کرو، جو یاد ہے جس زبان میں یاد ہے ان سے دعا منگوائیے، اور سب کو کہیے گناہوں کو یاد کرو، معافی مانگو، رو مولا ہم لوگ جو پڑھے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما اور اسے تو قبول فرما، سرکار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، اولیاء کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، ماں باپ جو ہمارے چلے گئے ان کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یہ تو بڑی آسان ہے نا، ارے بولیے نا، آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ہے نا۔ ارے فاتحہ کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ فاتحہ دعا ہے اور ہر انسان اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عربی میں ہی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں دعا مانگیں گے۔ اگر یاد ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، خوب سب کو کہیے، خوب دعا مانگو، خوب روئیے، گر گرائیے، مولا اے مولا بڑی مصیبت ہے، میری بیوی بیمار رہتی ہے، مولا اس رات کے صدقے میں اسے شفا دے۔ ماں سے کہے اماں میری بیوی کے لیے دعا کر، میرے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کر دے۔ آج اس ملک میں ہم پریشان ہیں، مالک مولا تو پریشانی کو دور کر دے۔ مولا آج ظالم ہمارے سروں پہ مسلط ہے، ان کے ظلم سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے ہم بد کرداریوں کے شکار ہیں، مولا ہمیں بد کرداری سے نجات دے دے۔
دعا مانگیے، گر گرائیے. قسم خدا کی اگر ہر شخص گر گرانے لگے نا تو یہ عرش اعظم تک پہنچے گی. ہمارا رب بڑا مہربان ہے. ایک بار ہم ماں باپ کے پاس رو دیتے ہیں تو ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہوں. اللہ میں رو کر دیکھیے، کہہ دیجیے. تو مغرب بعد فاتحہ کیجیے، مختصر کھائیے، آرام کیجیے اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیے. محفل سجاتے ہیں سجائیے. اس کے بعد ہر آدمی عبادت میں لگ جائے. جتنی آپ سے ہو سکے عبادت کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے. اسلام میں آتش بازی حرام ہے. کوئی شب برات میں آتش بازی نہیں، پٹاخہ نہیں. قبرستان جائیے تو اگر بتی اندر نہیں جلانا، موم بتی قبرستان میں اندر نہیں جلانا، یہ منع ہے. آگ نہیں جلانا. خدا کی رحمت کی دعا کیجیے. گھر میں بیویاں، پھر صاحب جتنی سکت کیجیے. اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیجیے. بڑا ترقی یافتہ زمانہ، اعلان لگا لیجیے. ایسی محفلیں سجی ہیں تو آ کے بیٹھ جائیے. اور پھر جب رات کا جیسے جیسے آخری حصہ آئے، اللہ نے توفیق دی ہے تو روزہ کی نیت کیجیے، سحری کھائیے. اور مرد لوگ مسجد میں چلے جائیں. اور آپ لوگوں سے گزارش، گھر بنائیے نا تو ایک روم عبادت کے لیے بنا دیجیے تاکہ ہمارے گھر کی ساری عورتیں اس میں جمع ہو کر عبادت کر سکیں، تلاوت کر سکیں. نہیں تو اپنے اپنے کمرے میں کریں. اور اس جب رات جیسے جیسے اخیر ہو، فجر کی اذان تک اب جو حصہ ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. خوب دعا کیجیے. جیسے اب یہاں سے جائیے، تھوڑی دیر آرام کر دیجیے. جو ہی 3 ساڑھے 3 بجے سحری کا وقت تو سحری کیجیے. اس کے بعد نیند کو قربان کیجیے. اب یہ مزدوری کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے. فجر کی اذان تک مانگیے، پھر فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھیے، آرام کیجیے. انشاءاللہ ہماری رات شب برات ہو جائے گی. نہ ہی پٹاخے پھوڑنے کا نام شب برات ہے، نہ ہی رات بھر موٹر سائیکل گھمانے کا نام شب برات ہے. اللہ کا کرم ہے. اس لیے کبھی کسی محفل کو نیگیٹو پوائنٹ سے مت دیکھیے، اسے پوزیٹو سوچیے. اگر صرف آج شب برات ہی آپ مناتے، جلسہ نہیں کرتے تو صاحب مسجد میں آپ کیا پتا پوری رات گزار بھی پاتے کہ نہیں پاتے. اور اتنے لوگ مسجد میں آتے بھی کہ نہیں آتے، قبرستان آتے چلے جاتے، کھا پی کے سو جاتے. مگر آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ جو لوگ عبادت کرنے والے ہو تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جو لوگ عبادت کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی آج بیٹھ کر کے کم سے کم ذکر خدا اور ذکر رسول تو سن رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ عوام جس طرح بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لے اسے لینے دیا جائے، اسے لینے دیا جائے، ہے نا، اسے روکا نہیں جائے. اور ہر رات یہ دعا مانگیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے. اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے. ارے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے. مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے. اور آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے. ارے ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے. ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے. اور جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی بار بار، سبحان اللہ. جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی بار بار. ارے ایسے نبی پہ تو
سبحان اللہ، باقی سبحان اللہ۔ ملاقات باقی پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔